بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے، نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص مچھلی کا شکار کرتا اور اس سے روزی حاصل کرتا۔ ایک دن شکار کھیل رہا تھا کہ اس کے جال میں بڑی بھاری مچھلی پھنس گئی۔ وہ بہت خوش ہوا، دل میں کہنے لگا اس مچھلی کو بیچ کر گھر کا خرچہ چلاؤں گا۔ پولیس کا ایک آدمی اسے راستے میں ملا۔ بولا کیا مچھلی بیچتا ہے؟ وہ دل میں کہنے لگا اگر کہتا ہوں کہ بیچتا ہوں تو آدھے دام دے گا، لہٰذا اس نے کہہ دیا میں فروخت نہیں کرنا چاہتا۔ پولیس والے نے اس زور سے اس کی کمر میں لکڑی ماری کہ مچھلی ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ درد کے مارے تڑپنے لگا۔ پولیس والا مچھلی اٹھا کر چلتا بنا۔ شکاری نے اس کے حق میں بددعا کی، کہنے لگا اے اللہ تو نے مجھے کمزور مسکین پیدا کیا ہے اور اسے طاقتور جبار بنایا ہے۔ اے اللہ اس سے میرا بدلہ لے لے، میں آخرت تک صبر نہیں کر سکتا، اسی دنیا میں بدلہ لے لے۔ وہ شخص مچھلی لے کر گھر چلا گیا اور بیوی سے کہنے لگا اسے بھون دے۔ وہ بھون کر لائی اور دسترخوان پر رکھ دی۔ اس نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مچھلی نے کاٹ کھایا، جس سے وہ سخت بے چین ہو گیا۔ تکلیف پر صبر نہ کر سکا تو حکیم صاحب کے پاس گیا۔ اس نے کہا اس انگلی کو نکلوا دو، کہیں ایسا نہ ہو زہر آگے پھیل جائے۔ چنانچہ ہاتھ کٹوا دیا تو مرض آگے بڑھ گیا۔ حکیم نے کہا تھوڑا سا ہاتھ اور کٹوا دو، کہیں مرض آگے نہ بڑھ جائے، مگر زہر کندھے تک پھیل گیا تو وہ بڑا پریشان ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور سو گیا۔ خواب میں دیکھا کوئی کہتا ہے اے مسکین کب تک ہاتھ کٹوائے گا، جا شکاری کو راضی کر۔ وہ بیدار ہوا، کہنے لگا میں نے مچھلی مفت لی تھی اور شکاری کو مارا تھا، لہٰذا سیدھا شکاری کے پاس گیا اور اس کے سامنے گر پڑا۔ معافی مانگی اور اسے کچھ روپیہ دیا۔ وہ شخص راضی ہو گیا تو درد دور ہو گیا اور سپاہی بڑے آرام کی نیند سویا۔ اٹھا تو ظلم و ستم ڈھانے سے توبہ کی اور پھر اسی حالت میں سو گیا۔ اگلے دن اللہ کی رحمت سے ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ مجھے اپنی قدرت اور عزت و جلال کی قسم ہے اگر وہ شخص اپنے دشمن کو راضی نہ کرتا تو میں مرتے دم تک اسے عذاب دیتا رہتا۔ یہ ہے اسلام میں حقوق العباد پر زور دینے کا طریقہ۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھال لیا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ میں گناہ ایسے کرتا ہوں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے راتوں میں اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے کہ ان کے ٹخنے سو جاتے، اور آج کی امت اتنا سوتی ہے کہ ان کی آنکھیں سو جاتی ہیں۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ افسوس اور بڑی عجیب بات ہے، رمضان سب کو نصیب ہوتا ہے
پر روزہ سب کو نصیب نہیں ہوتا۔